سورہ مریم کا آغاز ہے۔ سورہ مریم مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 19 ہے، اور قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 44 ہے، 44۔ اس میں 98 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ تفصیل سے بیان ہوا، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ مریم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ کاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ جانتا ہے، اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ جب سورہ مریم لے کر حضرت جبریل حاضر خدمت ہوئے اور جب آپ نے تلاوت کی کاف، تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علمت، میں نے جان لیا۔ ہاں، آپ نے فرمایا علمت، میں نے جان لیا۔ یا عین صاد، ہر حرف کے آخر میں آپ نے فرمایا علمت۔ جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا جانا؟ تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھے میرے رب نے سکھایا وہ میں نے جان لیا۔ یعنی جبریل تو قرآن پہنچانے کا واسطہ ہے، رب العالمین اپنے محبوب کو قرآن سکھانے والا ہے، اور اس میں جو راز تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ مذکور ہے، یہ ذکر ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی۔ اذ نادا ربہ نداء خفیا، جب انہوں نے اپنے رب کو آہستہ پکارا۔ آہستہ پکارنے کی وجہ کیا تھی؟ بعض مفسرین نے فرمایا کیونکہ اخفا، آہستہ دعا کرنا، چھپ کر عبادت کرنا، یہ ریا سے، دکھلاوے سے دور ہوتی ہے اور اخلاص سے معمور ہوتی ہے۔ ایسا عمل اخلاص سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ نیز یہ بھی فائدہ تھا کہ پیرانہ سالی کی عمر میں، یعنی آپ کی عمر مبارک کافی ہو چکی تھی۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ 75 سال یا 80 سال کے تھے، اس کے علاوہ اور روایتیں بھی ہیں۔ تو ایسے موقع پر اولاد کے لیے دعا کرنا، اور اس دعا کو اگر لوگ سن لیں تو عوام اس پر ہو سکتا ہے ملامت کریں، اس لیے بھی اس دعا کا اخفا، آہستہ کرنا مناسب تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ضعف پیری کے باعث، عمر کی زیادتی کے باعث، بڑھاپے کی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام کی آواز بھی ضعیف ہو گئی تھی۔ قال، عرض کی، ربی، اے میرے رب، انی وہن العظم منی، میری ہڈی کمزور ہو گئی۔ یعنی پیرانہ سالی کا ضعف غایت کو پہنچ گیا، بڑھاپے کی کمزوری انتہا کو پہنچ گئی، کہ ہڈی جو تمام اعضاء میں مضبوط عضو ہے اس میں کمزوری آ گئی، تو باقی اعضاء اور قوا کا حال محتاج بیان ہی نہیں۔ یہ ہڈی کا ذکر جو کیا گیا، اس میں یہ ذکر ہے کہ میرے جسم کے دیگر اعضاء تو ہڈیوں سے بھی کمزور ہو گئے۔ جب ہڈی ہی کمزور ہو گئی، حالانکہ وہ جسم کا سب سے مضبوط عضو ہوتا ہے۔ ربی انی وہن العظم منی، اے میرے رب، میری ہڈی کمزور ہو گئی۔ واشتعل الرأس شیبا، اور سر سے بڑھاپے کا بھبو کا
پھوٹا، یعنی سر سے بڑھاپے کی سفیدی ظاہر ہو گئی، میرے سر کے تمام بال سفید ہو گئے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی نامراد نہ رہا، ہمیشہ تو نے میری دعا قبول کی اور مجھے مستجاب الدعوات کیا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کا ڈر ہے، میرے چچا زاد وغیرہ کا مجھے ڈر ہے کہ وہ شریر لوگ ہیں، کہیں میرے بعد دین میں رخنہ اندازی نہ کریں، جیسا کہ بنی اسرائیل سے مشاہدے میں آ چکا ہے، کہیں یہ دین میں فتنہ پیدا نہ کریں۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بانجھ ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، تو تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا دے ڈال جو میرا کام اٹھا لے اور میرے علم کا حامل ہو، میرے علم کو پھیلانے والا ہو۔ یرثنی و یرث من آل یعقوب، وہ میرا جانشین ہو اور اولاد یعقوب کا وارث ہو۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے میرے رب اسے پسندیدہ کر کہ تو اپنے فضل سے اس کو نبوت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تجھے خوشی سناتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہے۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی نہ کیا۔ قال، حضرت زکریا نے عرض کی، ربی، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، میرے یہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ وکانت امراتی عاقرہ، میری بیوی تو بانجھ ہے۔ وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بڑھاپے سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا۔ یہ سوال استبعاد نہیں، یعنی آپ نے یہ سوال اس لیے نہیں کیا کہ آپ نے اس امر کو مشکل جانا، بلکہ مقصود یہ پوچھنا تھا کہ بچے کی پیدائش کس طریقے پر ہوگی، کیا دوبارہ جوانی ملے گی یا اسی حالت میں بیٹا عطا کیا جائے گا؟ قال کذالک، فرمایا ایسا ہی ہے، یعنی تمہیں دونوں سے لڑکا پیدا فرمانا منظور ہے، اسی عالم میں اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا۔ قال ربک هو علی ہین، تیرے رب نے فرمایا وہ مجھے آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل، اور میں نے تو اس سے پہلے تجھے اس وقت بنایا، ولم تک شیئا، جب تو کچھ بھی نہ تھا۔ تو جو معدوم کے موجود کرنے پر قادر ہے، وجود نہ تھا اس نے وجود دے دیا، اس سے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمانا کیا عجب ہے۔